بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ تینوں ہستیاں ایک قافلے کے ساتھ حج پر تشریف لے کر جا رہی تھی اور راستے میں قافلے سے جدا ہو گئی۔ جب جدا ہو گئی دوسرے راستے پر چل پڑی تو ان کی کھانے پینے کی تمام اشیاء اس قافلے کے اندر رہ گئی۔ اب یہ تلاش کر رہی ہیں کوئی کھانے پینے کی کوئی کہیں سے کوئی چیز مل جائے، کوئی میسر آ جائے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے۔ اس جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں کہ ماں کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے ہے؟ ان کا ہاں بیٹا ہے۔ ایسا کرو کہ یہ باہر بکری باندھی ہے، اس کا دودھ نکال لو اور تم پی لو۔ ان میں سے ایک ہستی جو ہے وہ جاتی ہیں اور جا کر دودھ نکالتی ہیں اور تینوں پی لیتے ہیں۔ ماں جی کچھ کھانے کے لیے؟ ہاں بیٹا ہے، یہ بکری ہے، آپ تینوں میں سے کوئی اسے ذبح کرے اور گوشت بنا کے میرے سپرد کر دے، میں بنا کر دے دیتی ہوں، آپ کھا لیں۔ ان میں سے ایک صاحب گئے، انہوں نے جا کر ذبح کیا اور کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر اس بڑھیا کو دے دیا۔ تو اس بڑھیا نے کیا کیا کہ اس کا گوشت بنایا اچھی طرح تو ان کو دے دیا، انہوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں ہستیاں چل پڑیں۔ جب وہ تینوں ہستیاں چل پڑیں تو کہنے لگی اے بوڑھی ماں، اگر کبھی تمہیں ہماری کوئی ضرورت پڑی تو ہم ضرور انشاءاللہ تمہارے کام آئیں گے۔ وہ تینوں ہستیاں حج کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے حج کرتی ہیں، حج کرنے کے بعد واپس آتی ہیں اور مدینہ شریف کے اندر اپنے کام کریں۔ اچھا کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ جو بوڑھی عورت وہاں پہ تھی نا، اس کا خامد بھی بوڑھا تھا، وہاں پہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتی تھے۔ ہوا کیا کہ وہاں پہ قید سالی پڑ گئی، ان کو کھانے پینے کی اشیاء میسر نہ آتی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر کوئی کام کر لیں گے، کسی کے گھر میں کوئی کام کر لیں گے، کوئی کھیتی باڑی کر لیں گے، تو چلو کچھ مل جائے کرے گا تو دونوں پیٹ بھر کے کھا لیا کریں گا۔ اب وہ دونوں، وہ بوڑھی ماں اور اس کا خامد مدینہ شریف میں پہنچا اور کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ کام کاج کے اندر مصروف ہو گئے اپنے کام میں تو گزر بسر ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھی عورت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزری۔ جب گھر کے پاس سے گزری، اس کو نہیں پتا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کو یاد نہیں رہا تھا اس بوڑھی عورت کو، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بوڑھی عورت کا بالکل یاد تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں بیٹھے تو دیکھا وہ بوڑھی عورت جا رہی ہے، تو اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ اس بوڑھی عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب بوڑھی عورت کو بلایا گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بوڑھی ماں، تم نے ہمیں پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ کہا بیٹا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ کہا بوڑھی ماں میں وہی ہوں جس کو آپ نے کھانے کے لیے دیا تو پینے کے لیے دیا، اس وقت ہم بھوکے بھی اور پیاسے بھی تھے، آپ نے ہماری بھوک کو بھی مٹایا اور پیاس کو بھی مٹایا، میں وہی حسن ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ بوڑھی عورت اپنی توجہ میں جس طرح تھی وہ چلی گئی، اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا سارا کچھ، پھر چل پڑی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ماں کو بلا کے لاؤ واپس۔ وہ بوڑھی ماں کو بلا کر واپس لائے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بوڑھی ماں، اس وقت تم نے ہم پر مہربانیاں کی تھی، آج ہم تم پر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ بوڑھی ماں اس وقت آپ نے ہمارے لیے، آپ کے گھر میں ایک ہی بکری تھی، اسی کو ہمارے لیے ذبح کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہمیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ کروں، میں آپ کو 100 بکریاں اور 100 دینار اپنی طرف سے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو 100 بکریاں اور 100 دینار تحفہ دے دیا اور اپنے غلام کو کہا جاؤ اسے لے جاؤ بوڑھی ماں کو امام حسین کے پاس، اور ان کو بھی کہو کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کرے۔ وہ غلام نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، 100 بکریاں اپنی طرف سے اسے تحفہ اور 100 دینار اپنی طرف سے اسے تحفہ دیا، اور اپنے غلام کو کہا جاؤ اسے لے جاؤ عبداللہ ابن جعفر کے پاس، اور عبداللہ ابن جعفر کو کہو کہ اس کی کوئی نہ کوئی مدد کرو۔ اب وہ بوڑھی عورت جو ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس
اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 200 دینار اور 200 بکریاں اپنی طرف سے اسے تحفہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد 400 بکریاں اور 400 دینار ہو گئے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو اللہ کے راستے پر ایک دیتا ہے، ایک انہوں نے بکری اللہ کے راستے پہ دیے کہ یہ مہمان ہیں، راستہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں، تو چلو اللہ کے رضا کے لیے انہیں کھلا دیتی ہوں، بھوکے ہیں تو ان کو کھلا دیتی ہوں، پیاسے ہیں تو ان کی پیاس بجھا دیتی ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 400 بکریاں اور 400 دینار اللہ نے عطا فرمائے۔ وہ بوڑھی عورت خوشی خوشی اپنے خامد کو لے کر دوبارہ اپنے اس گھر میں واپس لوٹ پڑی۔ تو جب بھی اللہ کے راستے میں تم دو گے، کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ لوٹانے پر قادر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی ملے کوئی نہ کوئی کر دیا کریں، یہ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔